بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری آپ کے ساتھ ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ کی پیشی تھی، اس کا آنکھوں دیکھا حال کیپٹن صفدر صاحب کی بھی ایون فیلڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی میں، قانونی پیشی میں تو کوئی ایسی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، تاریخیں پڑ گئی ہیں مریم نواز صاحبہ کے بھی، نواز شریف صاحب کے بھی، آصف زرداری صاحب کی بھی پیشیاں، لیکن آج مریم نواز صاحبہ نے کمرہ عدالت کے اندر بھی اور کمرہ عدالت کے باہر بھی بہت ہی اہم بیانات دیے ہیں، اور ان میں سے 3 تو بہت ہی کڑاکے دار قسم کے بیان ہیں۔ ٹھیک، ایک تو یہ بات بتانی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ انہی 3 بیانات میں سے ایک پر کیا ہوا کہ اینکر پرسن صحافی غریدہ فاروقی کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کی جناب ٹویٹر پہ وہ آمنے سامنے آ گئیں، کچھ تلخی بھی پیدا ہوئی، کچھ ان کا لہجہ سخت تھا، یہ کیا چکر تھا؟ اور تیسری بات جناب ون اینڈ دا اونلی ڈاکٹر شہباز گل صاحب پھر پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کی طرح پھر ان دونوں کی جو ہے نا جو نوک جھونک ہو رہی تھی تو پھر وہ کود پڑے، انہوں نے کیا کہا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جناب آج سب سے پہلے اس پیشی پر، اس میں تو کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن یہ آج واحد پیشی تھی جب سے ہم جانے لگے ہیں، تو جناب کہ اس میں نا سیاسی بیانات کورٹ روم کے اندر بھی اور باہر بھی، باقی اس پہ تو وہ تقریباً کوئی سماعت چلی ہوگی زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ۔ اچھا، 12:38 پر مریم نواز صاحبہ جو ہے نا کمرہ عدالت میں داخل ہوئیں اور 1 بجے ججز آئے۔ اس دوران جو 20-22 منٹ کا وقفہ تھا نا، تو اس دوران انہوں نے صحافیوں سے کمرہ عدالت کے اندر غیر رسمی گفتگو کی۔ اچھا، اس میں میں نے کہا تھا نا کہ 3 باتیں کل سے کچھ دوست پوچھ رہے تھے، اس کی وجہ سے میں نے کنفرمیشن آج صبح کر لی تھی، بہت صبح سویرے، اور بہت ہی کلوز ذرائع سے کی تھی۔ یعنی میں نے واپسی پہ آ کے یہی کلوز ذرائع سے اس ویڈیو میں بتانا تھا، لیکن وہ ظاہر ہے پھر مریم نواز صاحبہ نے ایک چیز کو بڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، تو اب تو ظاہر ہے انہی کے نام سے ہی بیان کیا جائے گا۔ تو طلعت صاحب نے ایک ویڈیو کی اور انہوں نے بتایا کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے کسی نمائندے نے ستمبر کے پہلے ہفتے میں، وہ بہت ساروں آپ میں سے دیکھا بھی ہوگا، جنرل باجوہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں سے ان کو مایوسی ہوئی کہ یہ اب آگے کام نہیں چلنے والا، تو پھر اس کے بعد جناب جو ہے نا یہ سخت تقریر کی وجہ یہ بنی۔ ٹھیک، تو اب اس کے بعد اب جب مریم نواز صاحبہ سے یہ سوال کیا گیا کورٹ کے اندر، کورٹ روم کے اندر، ابھی ججز نہیں آئے تھے، غیر رسمی گفتگو تھی، تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے بالکل ببانگ دول کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے کسی نمائندے نے آرمی چیف جنرل باجوہ سے ملاقات نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، کوئی ملاقات نہیں کی، بہت ہی کیٹیگوریکلی انہوں نے ڈینائی کیا۔ اچھا، اس کو میں نے کہا کہ میں نے خود بھی کنفرم کیا تھا، لیکن میں ذرائع سے بات کرتا تو اب تو ظاہر نام لے کے، اس وجہ سے بھی مریم نواز صاحبہ نے وہ کر دیا تو انہی کا نام لے کے کریں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا سوال ہوا، یہ ظاہر ہے بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی کہ کسی نمائندے کی، نواز شریف صاحب کے کسی نمائندے کی جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر یہ ملاقات ہوئی ہے، اب ظاہر ہے ایک صحافی کے ذریعہ آئی ہے نا بات، تو جو 2 فریق ہیں ان میں سے ایک فریق نے تو کیٹیگوریکلی اس کو نیگیٹ کر دیا، مسترد کر دیا ہے، تردید کر دی ہے۔ ٹھیک، اب ذرا دوسرا فریق ان سے بھی اگر وہ ہوئی ہے تو ذرا بیان فرمائیں کہ جی ہاں واقعی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے اختلافات پہ دوسری بات، دوسرا اہم بیان مریم نواز صاحبہ کا، کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے اختلافات پہ ان سے ایک کوشچن ہوا۔ یعنی وہ بہت سارے ایسے لوگ نا جو آپ سن رہے ہیں کچھ عرصے سے نون سے شین نکالنے کے بڑے خواہش مند ہیں، ان کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی ہے، اور اسی وجہ سے تو سب میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بھی جناب اور پورے میڈیا سیلز کو جو ہے نا ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ میں حیران ہوں، وہ سیلز جو ہمارے اور آپ کے پیسوں سے چل رہے ہیں، ٹیکس کے پیسوں سے، ان سے بھی وہ سیاست ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے جناب، اور اسی طریقے سے کہ جناب نون سے میم شین میم نکالنے کے پتہ نہیں کیا کیا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جناب ساتھ ساتھ یہ بھی کہ فلاں نے ملاقات کی، فلاں نے، تاکہ ان کو نا ایک گندا کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا، ان کے اس حوالے سے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتحاد پیدا ہو گیا ہے نا، اے پی سی نے بہت ساروں کے پیٹ میں مروڑ کھڑی کر دی ہے نا، اور وہ جو نون اور شین کو الگ کرنا چاہ رہے تھے ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ مریم صاحبہ نے کہا کہ میرے چچا بہت وفادار ہیں،
وہ کبھی بھائی کو نہیں چھوڑیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ پر بھائی کو ترجیح دی، اور اگر انہیں علیحدہ ہونا ہوتا تو وہ آج وزیر اعظم ہوتے۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بڑا امپارٹنٹ بیان دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بھی بہت ساروں کو تکلیف تو ہونی ہے، بہت ساروں کی خواہش تھی نا نون سے شین نکالنے کی۔ اچھا یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتاؤں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ مشرف صاحب نے بھی بہت کوشش کی تھی ان کو وزیر اعظم بنانے کی، شہباز شریف صاحب کو، ٹھیک ہے نا، نہیں بنے نا۔ ان کو بھی معلوم ہے بھائی کہ اگر ایک دفعہ ایسے ہو گیا تو ووٹ کس کا ہے؟ ووٹ بینک تو ہے یا تو نواز شریف صاحب کا ہے یا مریم نواز صاحبہ کا ہے۔ وہ بہت اچھے مینیجر ہیں، وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے نو ڈاؤٹ، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ پھر ووٹ کس کا ہے اور کراؤڈ پولر کون ہے۔ سب اپنے اپنے مفادات کے تحت کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، میں نے جو اس میں ہیڈنگ بھی لگائی، آپ کے ادھر آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھا۔ اب بڑی امپارٹنٹ بات پہ آ جائیں جناب کہ بیانیہ کس کا چلے گا۔ میں آپ کو بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں، یہ میں نے اندر کے ذرائع سے بات کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا اور میرا دل نہیں کرتا کہ میں ایسے ہی شرلیاں چھوڑتا جاؤں جب تک میں بات نہ کروں تو، ٹھیک ہے نا۔ بہت دفعہ ویڈیوز میں دیر بھی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ جب نواز شریف صاحب کو نااہل کرایا گیا یا کیا گیا یا جو بھی ہے، آپ اس مطلب مبینہ طور پہ کہتے ہیں نا لوگ کہ کرایا گیا، ٹھیک ہے نا، بادی نظر میں، چلے میں قانونی لینگویج استعمال کر دوں تو اچھا۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ جو جی ٹی روڈ پہ جب گئے، جب انہوں نے وہ بیانیہ دیا ووٹ کو عزت دو اور وہ مجھے کیوں نکالا اور سارا کچھ، وہ جناب بہت کہ یہ فلاں بکس سے بھرے بیٹھے ہیں ججز، اور ساتھ جو ہے نا بہت سارے کنٹرول ٹاور کو بھی رگڑا اور سب کچھ۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد شہباز شریف صاحب نے انہیں قائل کیا کہ خام خواہ، مطلب شہباز شریف صاحب اور خاص طور پہ جو شہباز شریف پرو لوگ تھے، تو اس سوچ کے پرو، تو انہوں نے قائل کیا کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، ہر بات میں مزاحمت یا ٹکراؤ یا اس طریقے سے پارٹی کو نقصان ہوگا وغیرہ۔ یہ وہ اندر کی بات ہے جو مجھے پتہ چلی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس دوران پھر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، نواز شریف صاحب کو چپ ہو گئے، مریم نواز صاحبہ بھی چپ ہو گئیں۔ ان کو نہ سمجھایا گیا کہ بھائی آپ جو ہے نا ٹکراؤ نہ کریں، اس سے زیادہ نقصان ہوگا آپ کو بھی، آپ کے کیسز کو بھی، اور پھر پارٹی کو بھی نقصان ہوگا وغیرہ۔ اور اس دوران پھر جو ہے نا اسی بدلے میں ایکسٹینشن کا ووٹ بھی دیا گیا، نون لیگ پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی۔ لیکن اب جو معاملہ ہوا نا کہ کیسز اسی طرح بن رہے تھے، حمزہ شہباز بھی ابھی تک اندر، پکڑ دھکڑ بھی جاری، چھاپے بھی جاری، پیشیاں بھی جاری۔ اب جو مزاحمتی بیانیہ تھا نا وہ حاوی آ گیا، اور صرف حاوی نہیں آیا بلکہ اندر کی خبر یہ ہے کہ اس بیانیے نے شہباز شریف صاحب کو قائل کیا ہے، جی ہاں، اور بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب قائل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ جس ملاقات کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے خود ایک بڑے باوثوق ذرائع نے بتایا ہے مجھے بھی کہ شہباز شریف صاحب نے اچھا خاصا وہاں پہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم اگر آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں۔ اچھا وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی سے بھی میں مخالفت مول لے کے، یعنی اختلاف رائے یا مخالفت یا کچھ بھی، بھتیجی سے بھی، اور میں اگر تعاون کروں بھی صحیح، لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کا ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہوتا اور کسی حوالے سے، اور وہ تعاون کوئی اور نہیں مانگ رہے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا دوں، یہ بھی اندر کی خبر ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کنٹرول ٹاور کو کہ آپ نیوٹرل ہو جاؤ، پھر دیکھو کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ نیوٹرل ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ نیوٹرل ہونے کو تیار نہیں تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قائل ہو گئے۔ میں نے ایک کوشچن کیا، میں نے کہا جی کیسے قائل ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ خود دیکھیں۔ اچھا پھر ان کے کچھ بیانات جو ابھی اے پی سی میں شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ جناب، پھر مولانا صاحب ایک کوشچن ہوا کہ پھر وہ اگر نکلیں گے احتجاجی جلسوں میں اکیلے ہوں گے یا آپ بھی سارے ساتھ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، اس دفعہ ہم نے مولانا صاحب کو کہا ہے کہ اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر، وہ یاد ہے نا آپ کو نا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح سے کل ایک ان کا بڑا سٹیٹمنٹ آیا شہباز شریف صاحب کا، اور انہوں نے کہا کہ ان سے گرفتاری کے بارے میں، ظاہر ہے گرفتاریاں اب ایکسپیکٹڈ ہوں گی، جی ہاں اب ہیں، ایکسپیکٹڈ ہیں گرفتاریاں اپوزیشن کی، اور خاص طور پہ نون لیگ کے رہنماؤں کی گرفتاریاں، کیونکہ ظاہر ہے ایسا مزاحمتی بیانیہ ہوگا تو پھر گرفتاریاں ایکسپیکٹڈ ہیں، ان کے لیے وہ تیار ہیں۔ ہم نے ان سے بات کی تو میں نے جب بات کی تو کہتے ہیں جی ان کے لیے ہم تیار ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا ان شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں اندر رہوں یا باہر، یعنی جیل کے اندر یا باہر، اے پی سی کے فیصلوں پر ہر صورت میں عمل درآمد ہوگا۔ اب اس بیان سے
جو مزاحمتی بیانیہ رکھنے والے تھے نا، مجھے کہتے ہیں دیکھیں کس طریقے سے ہم نے قائل کر لیا ہے، شہباز شریف صاحب کو بھی کس طریقے سے قائل کر لیا، اور یہ بہت ہی ایک حوصلہ افزا بیان آیا ہے لیڈر آف دا پوزیشن کا، شہباز شریف صاحب کا۔ یہ وہ ان لوگوں سے میری بات ہے جو مزاحمتی بیانیہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کس طریقے سے ہم نے قائل کیا ہے، اور ساتھ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہی تو جو ایک ہی بیانیہ اب چلے گا نون لیگ کا، اور وہی مزاحمتی بیانیہ ہوگا، وہی ٹکر کا بیانیہ ہوگا، وہی جو ہے نا شیر کو سوا شیر کا بیانیہ ہوگا۔ یہ میں کوٹ کر رہا ہوں الفاظ، تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں بہت ساروں کی۔ اب آپ دیکھیے گا نقوی صاحب ایسے ہی ہوگا۔ اچھا میں آپ کو ایک بڑا مزے کا ایک لطیفہ سناؤں۔ وہ لطیفہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کیوں خوش ہے؟ تو میں نے کہا یار یہ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ ان کی ٹکر آ رہی ہے کنٹرول ٹاور سے، نون لیگ سے، لہٰذا ہمارے مزے لگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ میں حیران ہوں کہ کوئی یہ کہے نا کہ جناب میری پرفارمنس بہت اچھی ہے، میں تو جناب یہ دیکھیں اس طریقے سے گورننس کی ہے، اس طریقے سے پرفارمنس ہے، میں نے آٹا چینی سستا کر دیا، سارا کوئی بجلی کے گیس کے بل یہ ہو گئے۔ ابھی کل کی بات ہے، آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا کہ 94 ادویات جو لائف سیونگ ادویات ہیں، اس میں یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کی، ہارٹ کی اور بہت ساری ادویات ہیں کچھ جو ہے نا، تو ان کو مہنگا کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اب حالات جہاں انتشار کی حالت یہ ہے کہ جو ادویات مہنگی ہوتی ہیں وہ تو ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ دوسری بھی دکاندار خود بخود ہی کر دیں گے، کنٹرول نہیں ہے نا، کوئی چیک ہی نہیں کر رہا۔ یہاں ہر دوسرے دن خیر سے اوپر جا رہی ہیں قیمتیں، ہر چوتھے دن جاؤ تو آٹا مہنگا ہے، ہر پانچویں دن جاؤ تو چینی کی اپنی قیمت ہے، اس دکان پہ اپنی گورنمنٹ تو دوسرے انداز میں لگی ہوئی ہے نا، ان کو تو چاہیے جناب وہ اس طریقے سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، جناب اس کو پکڑ لو، اس کو دھکڑ لو، اس کے وارنٹ گرفتاری کرا لو، اس کو باہر بھیج دو، اس کو اندر بلا لو، ان کو تو ان چیزوں سے غرض ہی نہیں ہے کہ عوام مر رہے ہیں کس طریقے سے، ہے نا، گورنمنٹ کو تو اس طریقے سے وہ ہے نہیں۔ اب آ جائیں جناب ایک اہم تیسری بات پر، جس پر میں نے کہا تھا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ سے کیوں تلخی ہوئی، لہجہ کیوں سخت ہوا مریم نواز صاحبہ کا، یہ اب انصاف آپ پہ ہے، ذرا آپ کی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پارلیمانی رہنماؤں کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے ملاقات ہوئی نا، اس بارے میں بھی مریم نواز صاحبہ سے کوشچن کیا گیا۔ اچھا یہ کوشچن کورٹ روم کے اندر بھی ہوا، اور یہی کوشچن کورٹ روم کے باہر بھی ہوا، جس کی آپ غالباً ویڈیو بھی آپ نے بہت ساروں نے دیکھ لی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے یہ کہا مریم نواز صاحبہ نے کہ پہلی بات تو یہ کہ ان کی اطلاعات کے مطابق یہ ملاقات اسلام آباد میں نہیں بلکہ راولپنڈی میں ہوئی ہے۔ گلگت بلتستان کا معاملہ سیاسی ہے اور عوامی نمائندوں سے متعلقہ ہے، جسے حل کرنے کے لیے فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے، نہ کہ جی ایچ کیو میں۔ اچھا یہ بڑا اصولی موقف ہے۔ جو باہر جو آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں، جو کلپ بھی ان کا وائرل ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ان ایشوز پر نہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے اور نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے، یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے۔ اچھا مریم نواز نے ایک اصولی موقف اپنایا، مریم نواز صاحبہ نے ایک جنیرک بات کی، جیسی جنرل بات ہوتی ہے نا جو سب پہ اپلائی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز کو یا پولیٹیکل قیادت کو وہاں نہیں جانا چاہیے جی ایچ کیو، بلکہ اگر کسی کو پولیٹیکل معاملات اور ایشوز ڈسکس کرنے ہیں تو وہ پارلیمنٹ آ جائیں۔ اس میں کوئی شہباز شریف کا ذکر نہیں، اس میں اور کسی کا ذکر نہیں، نہ بلاول صاحب کا ہے نہ کسی کا ہے۔ انہوں نے ایک جنیرک بات کی، ایک جنرل بات کی، ایک فارمولہ دے دیا کہ جی بالکل ایسے ہونا چاہیے، اور کون نہیں کہتا بالکل جہاں پہ ڈیموکریسیز ہیں وہ ویسے ہی ہونا چاہیے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ صدر اوباما نے کھڑے کھڑے ایک جرنیل کو یوں فارغ کر دیا ہاتھ کے اشارے سے، دوسرے کو یوں فارغ کر دیا، دو جو افغانستان میں تھے، ایک جناب جو ہے نا 3 سٹار جنرل تھا، ایک 2 سٹار جنرل تھا، وہ میں بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں۔ تو ڈیموکریسی میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، اس طریقے کے لوگ جائیں اور ان سے کہیں کہ جناب۔ اب اس میں جو ہے نا کچھ دیر کے بعد پی ایم ایل این کی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نے مریم نواز صاحبہ کی یہی بات کلپ جو ہے نا لگا دیا۔ غریدہ فاروقی صاحب کیا لکھتی ہیں، اب ایک دفعہ ذرا پھر سن لیجئے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کیا، کیونکہ اس سے سمجھ آئے گی نا، میں اس وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان ایشوز پر نہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے اور نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے، یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے۔ بڑی جنیرک بات کی ہے نا۔
کسی کا نام تو نہیں لیا، نہ شہباز شریف صاحب کا، نہ بلاول صاحب، کسی کا نام نہیں ہے نا، ایک فارمولہ دیا ہے جنرل کہ پولیٹیکل قیادت کو نہ وہاں جانا چاہیے نہ ان کو بلانا چاہیے، بلکہ کسی کو آنا ہے ڈسکس کرنے کے لیے تو وہ پارلیمنٹ میں آئے، ٹھیک ہے نا۔ غریدہ فاروقی صاحب نے اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کھل کر شہباز شریف صاحب و دیگر کے ISI میس میں ملاقات کے لیے جانے کی مخالفت کی، ٹھیک ہے نا۔ نون لیگ آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ، جبکہ احسن اقبال صاحب نے کل ہی ہمارے پروگرام میں کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں نا، انہوں نے ایک جنیرک فارمولہ دیا، انہوں نے اٹھ کے یعنی اس کو نا یوں سمجھ لیں کہ ایک کیا کہتے ہیں کہ جیسے چنگاری بنا کے نا وہ کہ جناب اس طریقے سے کسی کو لڑائی کرانی ہو نا، جیسے کہ شہباز شریف صاحب کا آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب ان کا جو ہے نا انہوں نے مخالفت کی وہاں جانے کی اور ساتھ نام لکھ دیا، اور جناب جبکہ کل احسن اقبال نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے ان کو جواب دیا، وہ جواب انگلش میں ہے، میں اردو میں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تیز بننے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی گندا کھیل کھیلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک اصولی بیان دیا ہے جو کہ آئین سے مطابقت رکھتا ہے اور اسے توڑ مروڑ کر پیش نہ کیا جائے کہ وہ ہماری پارٹی کے صدر یا کسی اور رکن کے بارے میں ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی کا نام لیا یا میں نے صرف اپنی پارٹی کے صدر یا اپنے چاچا کے بارے میں کہا، نہیں، میں نے ایک اصولی بات کی ہے۔ اچھا، اپنے چاچا سے متعلق وہ تعریفی بیان دے چکی تھی کچھ ٹائم پہلے کورٹ کے اندر، وہ بھی سب کو پتہ چل چکا تھا، میں وہ بیان بھی بتا چکا ہوں، وہی بیان۔ اب جناب یہاں پہ تھا کہ دا ون اینڈ دا اونلی جناب شہباز گل صاحب آ کے کود پڑے، وہ کہتے ہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیا بولتے ہیں، وہ جناب کود پڑے اسی طریقے سے عبداللہ دیوانہ کی طرح۔ اچھا، میں آج تک یہ حیران ہوں کہ یہ جو معاون خصوصی ہیں ان کا کام کیا ہے ٹویٹ کرنے کے علاوہ؟ بھائی اگر ٹویٹ ہی کروانے ہیں تو اس کے لیے معاون خصوصی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو عمومی بھی ہوتے، تو میں تو پتہ کوئی نہیں ہے کہ ان کا کوئی باقیوں کو کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے لک بزی ڈو نتھنگ والی بات ہی اگر ہے تو کسی طریقے سے کوئی نظر آتا نا کہیں پر۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی بھائی ان کا کوئی ایسا کام سامنے آیا ہو جو کوئی کنسٹرکٹیو کام ہو، جو ان کا کوئی پتہ ہو کہ جناب ان کی آفیشیل ڈیوٹی کیا ہے، ان کا کون سا کیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وہ جناب کود پڑے اور انہوں نے کہا غریدہ فاروقی پہ آپ ایک طرح سے طنز کر رہے ہیں، ایک طرح سے جیسے آگ نہیں لگائی جاتی، لگائی بجھائی، ٹھیک ہے نا، آپ سمجھتے ہیں نا، اس لگائی بجھائی میں انہوں نے جناب غریدہ فاروقی کو کہا کہ آپ ہی دن رات ان کو پاکستان کا نجات دہندہ اور لبرل بنا کر دکھانے کا شوق رکھتے ہیں، ورنہ یہ وہی ہیں جنہیں کیک نہ ملے تو جوتے مارتے ہیں آپ لوگوں کو۔ اب آپ نے ساتھ جوتوں کے ساتھ ساتھ پیاز کھانے کا بھی عزم کر رکھا ہے، یا پتہ نہیں پیاز بھی آپ نے کھانے ہیں، ٹھیک۔ اب آپ اندازہ تو کریں، گفتگو کا انداز دیکھیں، انداز بیان دیکھیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ آپ کو جوتے مارتے ہیں اور پیاز بھی کھائیں گے اور جوتے بھی کھائیں گے، اور یہ مطلب ان کا تو خیر ماشاءاللہ جو ہے نا ایک اس طریقے کا۔ اب آ جائیں جناب، چلیں چھوڑیں ان کو، زیادہ ٹائم ڈسکس کرنے سے ایسے ہی خام خواہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ اب آ جائیں اس پر کہ مسئلہ کیا ہے۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کبھی ملاقاتیں نہیں ہوئیں، بالکل ہوئی ہیں۔ کیا پہلی ملاقاتیں سامنے آتی تھیں؟ نہیں آتی تھیں۔ کیا ملاقاتیں صرف نون لیگ کی ہوئی ہیں؟ سب کی ہوئی ہیں۔ کیا خان صاحب نے دھرنے میں ملاقات وہ وہاں سے اعلان کیا تھا کہ جناب مجھے جنرل رحیل شریف صاحب نے بلایا ہے، میں جا رہا ہوں، اور خان صاحب بڑے کر و فر کے ساتھ روانہ ہوئے، یوں صفوں کو چیرتے ہوئے گئے، اور پھر اس کے بعد گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد پھر اس کے بعد آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ بتایا گیا وہ بتایا۔ کیا باقیوں کی نہیں ہوئی کبھی ملاقاتیں؟ بالکل ہوئی ہیں، کبھی نہیں ڈسکس ہوئیں۔ یہ ملاقاتیں کیوں ڈسکس ہو رہی ہیں؟ یہ کیوں ایک چیز باہر آ رہی ہے؟ بہت امپارٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، اس وجہ سے کہ پولیٹیکل قیادت کو گندا کرنا ہے کہ دیکھو یہ اندر خانے ڈیل کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے جب باتیں باہر نکالنے شروع کر دی، اب خواجہ آصف صاحب نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بڑی اہم بات کی، انہوں نے ایک بات کی کہ جناب ہم ادھر گئے تھے، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب شہباز شریف صاحب سے کہا گیا کہ تقریروں کے بارے میں اور یہ وہ کرتے تھے آپ بلاول صاحب کے اور زرداری صاحب کے، تو کیا انہوں نے کہا ہاں تقریروں کے بارے میں 2-3 باتیں ہوئی ہیں، اور خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب جو تقریریں کیا کرتے تھے نا، اب وہی تقریریں ان کے سامنے آ رہی ہیں۔
اب یہ اس طرح کے بیانات بھائی جب بات چل نکلتی ہے نا تو پھر بہت دور تک جاتی ہے. جب اس طریقے سے بات وہ کہتے ہیں نا بات چل نکلی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب دور تلک جائے گی. بات یہ ہے کہ جب اس کا میں تو کہتا ہوں کہ ایک پریس کانفرنس ہونی چاہیے, ایک جو ہے نا سب کچھ بیان ہونا چاہیے, ایک پتہ چلنا چاہیے, اس کے مطابق یہ بتانا چاہیے کہ ہم کیوں گئے تھے, ہم کس لیے گئے تھے. ہو سکتا ہے کہ وہ بتا بھی دیں جلد ہی, ٹھیک ہو گیا نا, اور اگلی ویڈیو میں اسی پہ کر رہا ہوں. تو وہ بتانا چاہیے کہ ہم کیوں گئے تھے, وہاں کیا کیا ہوا تھا. اور اگر وہ جو میٹنگ جو گلگت بلتستان پہ تھی, اگر اس کے کوئی کرکس کو یا اس کے جسٹ کو یا اس اہم میٹنگ کے پورے منٹس کو کوئی تباہ برباد کرنا چاہتا ہے, تو پھر ان کو پولیٹیکل قیادت کو بھی چاہیے کہ اسی طرح سے بیٹھ کے بیان دیں اور بتائیں کہ جناب یہ ہوا تھا اور ادھر یہ ہوا تھا, فلاں نے یہ کہا تھا. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور میرا خیال ہے آئندہ کے لیے پھر اگر جو اس طریقے کی جو صورتحال ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے آئندہ جو اصولی موقف آج مریم نواز صاحبہ نے اپنایا ہے, آئندہ کے لیے پھر اس طرح سے کوئی جائے ہی نہیں, اور ان سے کہے کہ جناب آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارلیمنٹ آئے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.